السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ میں ہوں رضوان عباسی، اپنے بھی نئے ویلاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تو ناظرین، آج سب سے پہلے بات کریں گے شاہ محمود قریشی صاحب کی، اس کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب نے میڈیا ٹاک کی ہے، اور اس کے بعد بات کروں گا پی ٹی آئی کی جو موجودہ سیاسی حالات ہیں اس کے بارے میں، پیپلز پارٹی اور پھر نون لیگ کے بارے میں۔ تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں شاہ محمود قریشی صاحب کی۔ آج انہیں جوڈیشنل کمپلیکس میں پیش کیا گیا، جو 3 MPO کے تحت کل ان کو گرفتار کر لیا گیا تھا۔ ان کو ان کی سپریم کورٹ سے ان کو رہا کر دیا گیا، لیکن جب وہ جیل سے باہر آنے لگے تو ان کو پھر گرفتار کر لیا 3 MPO کے تحت۔ تو آج ان کو جوڈیشنل کمپلیکس میں پیش کیا گیا اور ان کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی گئی۔ وہ تو جج صاحب نے ان کی جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد کر دی اور ان کو 14 روز کے لیے جوڈیشنل ریمانڈ پر اڈیالہ جیل بھیج دیا گیا۔ تو ناظرین، جو کل ان کے ساتھ جو ان کو گرفتار کیا گیا، جس طرح جو ویڈیو کلپ وائرل ہوئے ہیں اس میں وہ جو SHO صاحب ہیں وہ ان کو دھکے دے رہے ہیں، تو یہ تو ایک بالکل نامناسب بات ہے۔ یہ جو پولیس والے ہوتے ہیں کل آج کسی اور حکومت کا کہنا مان رہے ہوتے ہیں، اور جب وہ کل جو حکومت نہیں آئے گی پھر وہ اس کا جو ان کا حکم ہوگا وہ مانیں گے۔ تو ان کو بھی خیال رکھنا چاہیے پولیس والوں کو کہ اتنی زیادتی کسی کے ساتھ نہ کریں، کیونکہ ان کی عمر دیکھ لیں، چلیں سیاستدان ہیں، ان سے 9 مئی میں کے واقعات میں اگر کوئی غلطی ہو بھی گئی ہو تو اس طرح ان کو دھکے مارنا کوئی میرے خیال میں ہمارے جو ہمیں اس کی کوئی بھی نہ ہمارا مذہب معاشرہ ہمیں اس چیز کی اجازت دیتا ہے، اور اخلاقی طور پر بھی یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ جو شاہ محمود قریشی صاحب جو عمر کے جس حصے میں اب ہیں ان کو دھکے مارنا یا ان کو لاتے اور گھوسے مارنا یہ کوئی میرا خیال ہے اچھی بات نہیں ہے۔ تو ہمارے پولیس افسران ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں، تو ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے کہ کسی کی جو ہے نا کسی کو دوست دھاندلی اور اس کے ساتھ گرفتار کریں۔ آپ شائستگی کے ساتھ بھی وہ کام کر سکتے ہیں جو آپ لگتے ہیں اور لاتے ہیں اور مکے مار کے کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھی شاہ محمود قریشی صاحب کے حوالے سے بات۔ تو اب بات کرتے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب نے آج ایک پریس ٹاک کیا، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو الیکشن کمیشن کس طرح آزاد ہو سکتا ہے، وہ سپریم کورٹ سے آرڈر لے کے الیکشن شیڈیول کا اعلان کرتا ہے، تو یہ ہم کس طرح مان لیں اور اب کب مانیں گے کہ الیکشن کمیشن آزاد ہے اور جو وہ الیکشن کروا رہا ہے وہ صاف شفاف ہوں گے۔ تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس الیکشن مہم کے دوران اگر ان کا کوئی ایک کارکن شہید ہوا یا زخمی ہوا تو اس کا ذمہ دار یا تو چیف جسٹس صاحب ہوں گے یا پھر الیکشن کمشنر صاحب۔ تو انہوں نے کہا کہ صرف الیکشن کروانا ہی مقصد نہیں ہے، بلکہ اس کو صاف شفاف کروانا اور پوری پارٹیوں کو یکساں مواقع دینا الیکشن کمیشن کا جو ہے الیکشن کا جو وہ ایک مقصد ہوتا ہے، تاکہ پوری پارٹیوں کو الیکشن میں یکساں مواقع فراہم کیے جائیں تاکہ وہ الیکشن میں جا سکیں، اپنے کارنر میٹنگ کر سکیں، کنونشن کر سکیں، جلسے جلوس کر سکیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ تحریک انصاف کے ساتھ زیادتی نہیں ہو رہی بلکہ اس کو نمایاں کیا جا رہا ہے، اور ان کے امیدواران سے جو کاغذ چھینے گئے ہیں وہ غیر مناسب بات ہے۔ تو اس کے بعد ناظرین بات کرتے ہیں پی ٹی آئی کی۔ پی ٹی آئی کے حوالے سے ابھی جو موجودہ صورتحال ہے ان کا گراف دن بدن اوپر کی طرف جا رہا ہے، حالانکہ ان کو کوئی لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی، نہ وہ کوئی کنونشن، جلسہ جلوس، کارنر میٹنگ کچھ بھی نہیں کر رہے، لیکن ان کا جو وکلا ونگ ہے وہ جو یکے بعد دیگرے عدالتوں کے فیصلے ان کے حق میں آئے ہیں، تو پی ٹی آئی کے جو کارکن ہیں، جو اس کے سپورٹر ووٹرز ہیں، ان میں ایک نیا جذبہ اور ولولہ پیدا ہوا ہے، اور ان کی جو ہے نا نئی ایک ان میں آس جاگی ہے۔ تو اس لحاظ سے جو پی ٹی آئی کا وکلا ونگ ہے وہ مبارکباد کا مستحق ہے اور قابل ستائش ہے کہ اس نے اپنے پارٹی کو بھی زندہ رکھا ہوا ہے، اور جو بانی چیئرمین پی ٹی آئی ہیں ان کے خلاف جو مقدمات ہیں ان کو بھی وہ دلیری سے لڑ رہے ہیں۔ تو جو آنے والے دن ہے اس میں ان کے ووٹرز اگر باہر نکل آئے اور بلے کا نشان تو ان کو مل گیا، اور سائفر کیس سے بھی بانی چیئرمین پی ٹی آئی کی ضمانت ہو گئی ہے، تو اگر
یہی حالات رہے اور اس طرح اگر عمران خان کو بھی اگر عدالت نے ان کی نااہلی ختم کر دی تو پھر تو پی ٹی آئی کے چانسز بہت زیادہ ہو جائیں گے. تو ویسے ابھی تک تو حالات نہیں لگ رہے کہ ان کی نااہلی ختم ہوگی، لیکن دیکھیے کیس عدالت میں ہے وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں. تو اس کے بعد بلاول بھٹو زرداری صاحب کی بات کر لیتے ہیں. انہوں نے گزشتہ دن جب وہ بینظیر بھٹو کی 16ویں برسی سے گڑی خدا بخش لاڑکانہ میں جلسے سے خطاب کر رہے تھے تو انہوں نے 10 نکاتی اپنا منشور بھی پیش کیا. اس میں انہوں نے مختلف جو نکات ہیں ان میں مین ان کا جو ہے پوائنٹ تھا وہ روٹی کپڑا اور مکان تھا، لیکن انہوں نے چینج کر کے اس کو نئے ورژن کے ساتھ پیش کیا. تو گزشتہ 60 سال سے پی ٹی آئی کا پیپلز پارٹی کا یہی منشور ہے کہ روٹی کپڑا اور مکان. تو کہاں تک اس میں پر عمل درآمد ہوا، پیپلز پارٹی کہاں تک عوام کو یہ سہولتیں دینے میں کامیاب ہوئی، یہ تو آپ لوگ بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں. تو مین پوائنٹ یہ تھے جو انہوں نے اپنے منشور میں پیش کیے کہ وہ 30 لاکھ گھر بنائیں گے، جو سرکاری ملازمین ہیں ان کی جو سیلری ہے وہ ڈبل کر دیں گے، اور 300 یونٹ جو عام آدمی کو دیں گے، یوتھ کارڈز ہوں گے، صحت کارڈز ہوں گے. تو یہ انہوں نے مین چیزیں جو پن پوائنٹ کی. اس کے بعد انہوں نے حاریوں کو قرضہ دینے کے متعلق بات کی. تو صحت اور تعلیم کے حوالے سے بات کی کہ یہ فری ہوگا. گزشتہ 2 دہائیوں سے تقریباً سندھ میں گورنمنٹ جو پیپلز پارٹی کی ہے، تو ان سے یہ تو سوال بنتا ہے کہ ابھی کتنے بچے، کیا سارے بچے جو سندھ میں وہ اسکول جا رہے ہیں؟ کیا سندھ میں پانی کا جو صاف پانی ہے اس کا مسئلہ حل ہو گیا؟ کیا ہر اسپتال میں دوائیاں موجود ہیں؟ جو وہ کتا کاٹنے کی ویکسین ہے وہ کیا اسپتالوں میں دستیاب ہے؟ اس کے علاوہ جو تھر میں لوگ رہتے ہیں ان کی غربت ختم ہو گئی ہے، ان کو کھانا اور ان کو صاف پانی میسر ہے. تو یہ سوالات ان سے پوچھنے چاہیے بلاول بھٹو زرداری صاحب سے. تو وہ لازم انہوں نے اپنے منشور تو پیش کر دیا، لیکن کیا جو ایک ہم انڈر ڈیولپنگ کنٹری ہے ہمارا پاکستان، ہم ترقی پذیر ہیں، ابھی ہمارے بہت سارے معاشی معاملات ہیں، کیا ہم یہ جو انہوں نے بجٹ پیش کیا ہے کیا پاکستان جیسا ملک اس کا متحمل ہو سکتا ہے؟ کیا اتنے اخراجات وہ کر سکتا ہے؟ کیا جو بلاول بھٹو صاحب اگر جیت گئے اور وزیر اعظم بن گئے تو کیا ان کے پاس کوئی الادین کا چراغ آ جائے گا کہ رگڑنے سے ساری سہولتیں اور دودھ کی نہریں بہنا شروع ہو جائیں گی؟ تو یہ میرا خیال ہے انتخابی نعرے کی زینت بنے گا ان کا منشور. اس پہ جو پریکٹیکلی تو نہیں لگ رہا کہ اس پہ عمل درآمد ہوگا. تو اس کے بعد بات کرتے ہیں مسلم لیگ نون کی. تو ناظرین، مسلم لیگ کے جو رہنما ہیں، ان کے قائد سمیت، ان کے پارٹی صدر سمیت سارے ہی لگ رہا ہے کہ وہ بالکل ستو پی کے خاموش ہو گئے ہیں. کوئی وہ ان میں کوئی نہ جلسہ جلوس، کوئی کارنر میٹنگ، کچھ بھی نہیں ہو رہا. تو اس زر جو ہے میاں نواز شریف صاحب پارلیمانی بورڈ کی صدارت کر دیتے ہیں، پھر وہ ہلکی سی میڈیا ٹاک کرتے ہیں، ان کو میڈیا کوریج مل جاتی ہے اور پھر وہ بس اپنے گھر چلے جاتے ہیں. تو اس سلسلے میں ان کو ابھی تک ان کس طرح جو مسلم لیگ نون کی طرف سے کوئی سیاسی ایکٹیویٹی نظر نہیں آ رہی جس سے لگے کہ وہ الیکشن لڑ رہے ہیں. یا تو وہ یہ سوچ رہے ہیں جس طرح میاں صاحب کو لندن سے لایا گیا، ان کو ان کے کیسز ختم کیے گئے، اسی طرح ان کو پلیٹ میں رکھ کر جو ہے نا اقتدار آسانی سے مل جائے گا، اور ان کی جو یہ باتیں چل رہی ہیں کہ وہ لاڈلے ہیں تو وہ یہی سمجھ بیٹھے ہیں کہ ان کو حکومت بھی مل جائے گی. لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہے، کیونکہ جو پچھلے پی ڈی ایم کی حکومت رہی ہے جس میں مسلم لیگ نون ایک اہم حصہ تھی اس کا، وہ جو اس کا جو ان کی کارکردگی رہی ہے اس سے کافی لوگ جو ہے نا وہ مایوس ہیں، اور کافی جو لوگ ہیں متاثر ہوئے ہیں. خاص کر مہنگائی جو اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے، تو جو زیادہ تر لوگ ہیں وہ اس کو مسلم لیگ نون کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں کہ مہنگائی ان کی وجہ سے ہوئی، کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس بہت ماہر معاشیات ہیں اور ہمیں ایک دن بالکل مہنگائی جو ہے ختم کر دیں گے اور عوام کے لیے سہولتیں دیں گے، لیکن وہ اس میں بالکل ناکام رہے. تو ابھی تک کوئی جو ہے نا وہ سیاسی ایکٹیویٹی مسلم لیگ نون میں
نے نظر نہیں آ رہی، اور لگ یہی رہا ہے کہ آئندہ چند دنوں میں واضح ہو جائے گا کہ وہ الیکشن اپنی کیمپین کس طرح چلاتے ہیں اور میاں صاحب کس طرح پارٹی کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ تو ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ آپ سے گزارش ہے کہ میرا یوٹیوب چینل لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں، اور آخر میں چھوٹی سی بات، اپنے خاندان کو بھی، فیملی کا خیال رکھیں اور اپنا خیال رکھیں، اپنے ارد گرد رہنے والے لوگوں کا خیال رکھیں، ان کی تھوڑی بہت مدد کر دیا کریں تاکہ وہ اپنے معاملات احسن طریقے سے چلا سکیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔